تو حبابِ وقار آج کل ایک اکثر مسئلہ پوچھا جاتا ہے کہ کچھ سردیوں کا موسم ہے تو موزوں پر مسح کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ اب موزوں پر مسح کے بعد بعض لوگ جرابوں پر بھی مسح کرتے ہیں، اور ہم نے بعض دفعہ دیکھا ہے کہ نماز جنازہ کے موقع پر لوگ جوتی پر بھی کر دیتے ہیں۔ خیر، اب یہ پھر لوگوں کے اندر ایک ابہام ہوتا ہے کہ موضوع پر مسح کر سکتے ہیں تو پھر وہ مسح کتنے دن تک کر سکتے ہیں، موزے کیسے ہونے چاہیے، جرابوں پر جو لوگ مسح کرتے ہیں آیا ان کا مسح ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ تو اس کے بارے میں حضرت مغیرہ پاک روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موزوں پر مسح کیا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب بھول گئے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا بلکہ تو بھولا ہے، میرے رب نے مجھے اسی کا حکم دیا ہے۔ آگے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کو 3 دن 3 راتیں اور مقیم کو 1 دن 1 رات موزوں پر مسح کرنے کی اجازت دی، جبکہ طہارت کے ساتھ پہنے ہوں۔ یعنی بندے نے مکمل وضو کر کے اور موزے پہن لیے، اگر تو ہے وہ مقیم اپنے گھر کے اندر تو پھر وہ موزوں پر 1 دن اور 1 رات تک مسح کر سکتا ہے، یعنی سادہ لفظوں میں 24 گھنٹے۔ اگر وہ مسافر ہے، شرعی مسافر، اگر وہ مسافر ہے تو مسافر کے لیے ہے کہ وہ 3 دن اور 3 راتیں 3 دن اور 3 راتیں موزوں پر مسح کر سکتے ہیں، اس کی شرعاً اجازت ہے۔ یہ بات ایک کلیئر ہو گئی کہ آپ کتنے دن تک کر سکتے ہیں۔ مقیم جو اپنے گھر میں موجود ہو وہ 1 دن اور 1 رات، اور مسافر 3 دن اور 3 رات۔ اور اسی طرح صحابہ روایت کر رہے ہیں کہ جب ہم مسافر ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے 3 دن راتیں ہم موزے نہ اتاریں مگر باوجہ جنابت کے، لیکن پخانہ، پیشاب اور سونے کے بعد نہیں۔ یعنی اگر کسی پر غسل واجب ہو جائے، غسل جنابت، اب اس کے لیے ہے کہ اس کو موزے اتارنے پڑیں گے کیونکہ اس نے غسل کرنا ہے تو وہ موزے اتارے۔ ہاں، اگر قضائے حاجت ہے یا پیشاب ہے، وہ سویا ہے، تو پھر اس کے بعد اگر جب وہ وضو کرے تو موزے نہیں اتارنے کی ضرورت، انہیں موزوں پر مسح کر دے گا۔ اور حضرت علی پاک فرماتے ہیں کہ اگر دین میں اپنی رائے سے ہوتا تو موزے کا طلابہ بنسبت اوپر کے مسح میں بہتر ہوتا۔ یعنی حضرت علی پاک نے دوسرے لفظوں میں یہ سمجھایا ہے کہ یہاں اپنی رائے نہیں، بس رائے رسول اللہ کی ہے۔ اپنی رائے کا نام دین ہے نہیں۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ موزوں کی پشت پر مسح فرماتے، موزوں کی پشت پر سرکار مسح فرما رہے ہوتے تھے اوپر کی جانب۔ تو اب جو ہے جس پر غسل فرض ہے وہ موزوں پر مسح نہیں کر سکتا۔ موزے مرد پہنے، عورت پہنے، عورتیں بھی کر سکتی ہیں، مرد بھی کر سکتے ہیں، مگر وہ جو موزے ہیں ایک تو وہ اتنے موٹے ہونے چاہیے کہ پانی نیچے نہ جائے، نیچے سے پاؤں نظر نہ آئے، اور نہ ہی وہ اتنا پھٹا ہوا ہونا چاہیے کہ جس سے 1 انگلی مکمل جو انگلی نظر آئے، اور بعض نے لکھا 3 انگلیاں،
یہ ایسا پھٹا ہوا کہ پوری ایڑی نظر آ رہی ہو، تو پھر ایسے موضع پر مسا نہیں ہوگا، یعنی مکمل پاؤں کو اس نے کور کیا ہو تو پھر ایسے موضع پر مسا ہو سکتا ہے۔ اب رہا کہ جراب کے معاملے میں، تو جراب پر مسا نہیں ہوتا، کیونکہ یہ کپڑے کی ہوتی ہے، اور اس پانی اگر اس پہ ڈالیں یہ بھیگ بھی جائے گی اور نیچے پاؤں تک پانی پہنچ جائے گا، یہ پانی کو روک نہیں سکتی، پانی کو روکنے کی ان کے اندر قوت اور طاقت نہیں ہے، اس لیے جرابوں پر مسا نہیں کیا جا سکتا۔ اور نبی علیہ السلام نے موزوں پر مسا کیا، اور وہ موزے چمڑے کے ہوتے تھے۔ اس طرح صحابہ اکرام علیہم رضوان نے بھی اسی کو اپنایا، اور اسی طرح حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اسی کا حکم دیا۔ اور کوئی موزہ پاؤں کی چھوٹی 3 انگلیوں کے برابر اگر پھٹا ہے، 3 انگلی چھوٹی کے برابر پھٹا ہے، یعنی چلنے میں 3 انگلیاں ظاہر ہوتی ہیں، پتہ چلتا ہے، اور کہیں سے بھی اتنا پھٹا ہوا ہے 3 انگلیوں کے برابر، تو اس پر مسا جائز نہیں ہے۔ 3 سے کم ہے، یعنی 1 چھوٹی انگلی کے برابر ہے، تو پھر اس پہ مسا کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح موزہ پھٹ گیا یا اس کی جو سلائی ہے وہ کھل گئی، ویسے پہنے رہنے کی حالت میں 3 انگلی پاؤں زہر نہیں ہوتا، یعنی 3 انگلیاں نہیں، مگر چلنے میں 3 انگلیاں دکھائی دیتی ہیں، تو اس پر بھی مسا جائز نہیں ہے، یعنی بیٹھے ہوئے وہ اتنا کھلا ہے، جب چلتا ہے پاؤں کی 3 انگلیاں نظر آ جاتی ہیں، تو اب اس پہ مسا جائز نہیں ہے۔ تو یہ مسئلہ جو آج کے موسم میں کہ موزوں پر مسا، اور یہ صرف پاؤں کے لیے، اور یہ اس کی میں نے وقت بتا دیا، جو مقیم ہے اس کے لیے کتنا، 1 دن اور 1 رات، اور مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں۔ اگر اس نے اگر درمیان میں اس نے موزے اتار دیے، یعنی اس نے فجر کی نماز کا وضو کیا تھا اور اس نے موزے پہن لیے، اب اس نے ظہر کی تو پڑھ لی مسا کر کے، اب ظہر کے بعد اس نے موزے ہی اتار دیے، اب اس نے جب موزے اتار دیے، اب وہ کہے کہ میں ایسے ہی پہن لوں، نہیں، اب دوبارہ وضو کرے گا تو پاؤں دھونے پڑیں گے، پھر موزے پہنے، اب موزوں پر مسا نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمیں یہ دین کے مسائل سیکھنے کی توفیق بخشے۔